بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کلاسیفیکیشن آف منی کے اوپر. تو کلاسیفیکیشن آف منی کے اندر جو پہلی چیز آ رہی ہے وہ ہے منی پراپر اینڈ منی آف اکاؤنٹ. تو منی پراپر کو ایکچوئل منی بھی کہتے ہیں، جو کہ اس وقت کنٹری میں ان سرکولیشن ہے، وہ منی پراپر ہے. جیسے پاکستان میں اس وقت منی پراپر جو ہے وہ روپیہ ہے، اور وہ ایکچوئل منی ہے جو ان فیکٹ اینڈ ایکچوئل سرکولیشن میں ہے، اور وہ میڈیم آف ایکسچینج اور مینز آف پیمنٹ کے طور پر یوز ہو رہی ہے. تو منی پراپر کا مطلب ہے ایکچوئل منی جو کہ ایکچولی ان سرکولیشن ہے. ٹھیک ہے نا، ایکچوئل منی دیٹ از ان سرکولیشن ہے نا، جو اس وقت سرکولیشن میں ہے، آپ کو نظر آ رہی. تو پاکستان میں جو منی پراپر ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس وقت پاکستانی روپیہ ہے، جس کو آپ PKR کہتے ہیں، پاکستانی روپیہ. تو یہ ہے پاکستان کے اندر. منی آف اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر اکاؤنٹس جو ہیں وہ مینٹین کیے جاتے ہیں، تو وہ منی آف اکاؤنٹ کہلاتی ہے. جیسے اگر ہم بینکوں میں چلے جائیں تو ہمارے منی آف اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی روپیہ ہی ہے. تو نارملی یہی ہوتا ہے کہ جو جس ملک کے اندر جو منی پراپر ہوتی ہے اسی میں ہی تمام اکاؤنٹس کو مینٹین کیا جاتا ہے. تو اس لیے منی اکاؤنٹ اور منی پراپر میں کوئی زیادہ ڈفرینس نہیں ہوتا ہے. تو لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ منی اکاؤنٹ اور منی پراپر میں ڈفرینس آ جاتا ہے، خاص طور پر جب آپ انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت جو آپ اکاؤنٹس کو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں، جس سے آپ بیلنس آف پیمنٹس بھی کہتے ہیں، تو وہ جو ہے ظاہر سی بات ہے اس کی جو اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ ڈالر میں مینٹین ہو رہا ہوتا ہے. تو اس وقت جو منی آف اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ ڈالر ہوتا ہے، جس میں آپ ایکسپورٹس اور امپورٹس یا ریسیٹس اور پیمنٹس کا ریکارڈ جو ہے وہ رکھ رہے ہوتے ہیں ان ٹرمز آف ڈالر. اور لیکن آپ کے اپنے ملک میں جو ایکچوئل سرکولیشن میں منی ہوتی ہے وہ روپیہ ہے. تو ایسا ممکن ہے کہ خاص طور پر جب انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کر رہے ہوں تو اس وقت منی آف اکاؤنٹ کچھ اور ہو، لیکن منی پراپر جو ہے وہ کچھ اور ہو. تو یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا پہلی بات. دوسری جو چیز ہے وہ ہے کموڈٹی منی اینڈ ریپرزینٹیٹیو منی. ٹھیک ہے نا جی، کموڈٹی منی اینڈ ریپرزینٹیٹیو منی. تو یہ بھی سمجھتے ہیں یہ کیا ہے. کموڈٹی منی اینڈ ریپرزینٹیٹیو منی. تو یہ جو منی پراپر ہے نا، یہ ایکچولی اس کی کائنڈس بن جاتی ہیں. یعنی منی پراپر کے اندر آپ چلے جائیں تو منی پراپر کی دو کائنڈز ہوتی ہیں. ایک کو آپ کموڈٹی منی کہتے ہیں، اور دوسرے کو آپ ریپرزینٹیٹیو منی کہتے ہیں. تو جو ریپرزینٹیٹیو منی ہوتی ہے وہ پھر آگے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، جسے ہم فار ایگزامپل میٹیلک منی اور میٹیلک منی یا پھر پیپر منی. تو ریپرزینٹیٹیو منی کی یہ دو جو ہیں وہ آپ کو کائنڈس نظر آتی ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ جو میٹیلک منی ہے یہ پھر دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پہلا ہوتا ہے فل باڈیڈ منی
اور دوسرا ہوتا ہے فیٹ منی، یا اس کو ہم ٹوکن منی بھی کہتے ہیں، ٹوکن منی۔ اور جو پیپر منی ہوتی ہے وہ بھی پھر دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں کنورٹیبل، کنورٹیبل، اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں انکنورٹیبل منی۔ تو انکنورٹیبل پیپر منی اور کنورٹیبل پیپر منی، یہ ہے جی اسٹوری۔ تو منی پراپر کی دو کائنڈس ہیں، ایک کموڈیٹی منی اور دوسرا ریپریزنٹیٹیو منی۔ کموڈیٹی منی جو ہے وہ کیا ہے؟ کموڈیٹی منی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ منی ہے جو کہ ایکچولی کموڈیٹی کے طور پر یوز ہو رہی ہوتی ہے، جسے آپ گوڈز کہتے ہیں۔ اور کموڈیٹی منی جو ہے اس میں خاص طور پر کوئی بھی کموڈیٹی جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ اور کموڈیٹی منی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک مٹیریل سے بھی بنی ہو سکتی ہے، اور کوئی بھی میٹل سے ہو سکتا ہے بنی ہوئی ہو، تو اس کی جو کموڈیٹی منی کی جو فیس ویلیو ہوتی ہے وہ اس کی انٹرنسک ویلیو کے برابر ہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب اب ذرا یہاں پہ سمجھیں کہ جو ریپریزنٹیٹیو منی ہے اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک میٹالک منی اور ایک پیپر منی۔ تو جو پیپر منی ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، جو پیپر سے بنی ہوئی ہوتی ہے وہ پیپر منی ہوتی ہے، جو میٹل سے بنی ہوئی ہوتی ہے وہ میٹالک منی ہوتی ہے۔ لیکن اس میں جو مین چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ فل باڈیڈ منی اور ٹوکن منی میں کیا فرق ہے، اور پھر کنورٹیبل اور انکنورٹیبل پیپر منی میں کیا فرق ہے، یہ تھوڑی سی باتیں سمجھنے والی ہیں۔ تو ایک چیز ہوتی ہے فیس ویلیو، سمجھ رہے ہیں، اور دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انٹرنسک ویلیو۔ انٹرنسک ویلیو، فیس ویلیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس پر اس نے ایکسچینج ہونا ہوتا ہے، یعنی دیٹ از کالڈ ایکسچینج ویلیو، ایکسچینج ویلیو۔ اور جو انٹرنسک ویلیو ہوتی ہے وہ اس کی سٹف کی ویلیو ہوتی ہے، یا کمپوننٹ جو اس کے اندر موجود ہوتا ہے اس کی ویلیو ہوتی ہے، یعنی سٹف ویلیو، سٹف اور کمپوننٹ ویلیو، یہ دو چیزوں میں فرق سمجھیں، یہ فیس ویلیو اور انٹرنسک ویلیو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل یہ 5 روپے کا سکہ ہے۔ اب یہ جو 5 روپے کا سکہ ہے تو اس کی جو فیس ویلیو ہے وہ 5 روپے ہے، جو ایکسچینج ویلیو ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ ہم میٹالک منی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تو میٹالک منی کیا ہوتا ہے؟ جو میٹل سے بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو جو میٹل سے بنی ہوئی ہیں وہ میٹالک منی ہے۔ اچھا ایک سیکنڈ جی، کوئی اسٹوڈنٹس کو ہم نے ان کرنا ہے، وہ میں ذرا دیکھ لوں کون سے ان نہیں ہوئے ہیں۔ جی سب لوگ تو اس کے اندر آ رہے ہیں۔ تو یہ تو ہم نے سب کے لیے اوپن رکھا ہے، سب لوگ آ سکتے ہیں۔
میرا خیال ہے کچھ تھوڑی دیر بعد انٹر ہو جائیں گے اس کے اندر. اس میں آپشن نہیں آ رہا ابھی میرے پاس جس میں میں اس کو ان کر سکوں, تو اسی طرح ہی چلائیں. ابھی فی الحال اس میں آپشن نہیں آ رہا, تو بہرحال اچھا میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ فیس ویلیو, یہ میں بات کر رہا تھا میٹیلک منی کی. تو میٹیلک منی وہ ہے جو کہ میٹل سے بنی ہوئی ہے, کسی بھی میٹل سے, یعنی سونے سے, چاندی سے, یا کسی بھی مٹیریل سے بنی ہوئی ہو, تو وہ میٹیلک منی ہوتی ہے. اور اس کی اندر دو چیزیں آ جاتی ہیں, یعنی میٹیلک منی کی دو کائنڈز ہیں, ایک فل باڈیڈ منی اور ٹوکن منی. تو اس کا مطلب جیسے میں نے ابھی آپ کو یہ 5 روپے کے سکے کی بات کر رہا تھا, تو اس کی جو فیس ویلیو ہے وہ 5 روپے ہے. فیس ویلیو کتنی ہے اس کی, جو اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے, اس کو پار ویلیو بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ, یا اس کو ہم ایکسچینج ویلیو بھی کہتے ہیں, دس از آلسو نون ایز ایکسچینج ویلیو. تو یہ کتنی ہے, یہ 5 روپے ہے. 5 روپیز جو ہے اس کی ایکسچینج ویلیو ہے. اچھا اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کی انٹرنسک ویلیو کیا ہے. یہ تو لکھی ہوئی ہے نا, ایکسچینج ویلیو ہے, جو فیس ویلیو جو اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے. انٹرنسک ویلیو کا مطلب ہے کہ یہ جو سٹف ہے اس کا, یہ جو سٹف ہے اس کے اندر جو بھی یعنی میٹل ہے, اگر یہ 5 روپے کا سکہ نہ ہو بلکہ اس کو ہم کنسیڈر کر لیں کہ یہ ایک میٹل ہے, تو پھر اس کی کیا ویلیو ہوگی. یعنی آپ اس کو ایز اے میٹل لے جائیں بازار میں اور اسے کہیں کہ بتائیں یہ کتنے کی ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو انٹرنسک ویلیو ہے یا سٹف کی ویلیو ہے, یہ سٹف ہے جو میں آپ کو ہائی لائٹ کیا ہے یا اس کو شیڈڈ کیا ہے, یہ سٹف ہے اس کا. تو یہ اس کی انٹرنسک ویلیو کیا ہے, یہ جو آپ بازار میں جا کے جو بھی جس بھی یہ میٹل کی بنی ہوئی ہے, اس میٹل سے ریلیونٹ کسی بھی مارکیٹ میں جا کے اس سے پوچھیں تو یہ کتنے کی ہے, تو وہ کہتے ہیں یہ 2 روپے کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر جو فیس ویلیو ہے اور دوسری طرف جو ہمارے پاس انٹرنسک ویلیو ہے, انٹرنسک مینز اس کی سٹف کی ویلیو ایز اے سٹف دیکھیں تو وہ برابر نہیں ہے. جب ایسا ہوگا کہ انٹرنسک ویلیو اور فیس ویلیو برابر نہیں ہوگی, تو یہ جو میٹیلک منی ہوگی اس کو آپ کیا کہیں گے, اس کو آپ ٹوکن منی کہیں گے. دس از کالڈ ٹوکن منی. تو ٹوکن منی از اے میٹیلک منی in which the face value and intrinsic value are not the same, or actually intrinsic value is normally less than the face value. So this is the story. اچھا اب یہ والی بات آپ کو سمجھ آ گئی. دوسری چیز اس کے اندر ہے فل باڈیڈ منی. تو فل باڈیڈ منی کے اندر کیا ہوگا, اب آپ کو فل باڈیڈ منی بھی سمجھ آ رہا ہوگا. تو اس میں یہ ہوگا کہ فیس ویلیو اور انٹرنسک ویلیو جو ہے وہ سیم ہوں گی, تو اس کو ہم فل باڈیڈ منی کہیں گے, جس کے اندر جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اتنی ورتھ اس کی سٹف کی بھی ہے, اتنی ہی ورتھ اس کے کمپوننٹ کی بھی ہے. تو یہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ کیا ہوتا ہے, کیا بھلا میٹیلک منی. تو یہ میٹیلک منی کی 2 کائنڈس میں نے ابھی آپ کو ڈسکس کی ہیں. میٹیلک منی وہ ہے which is made of metals, تو وہ آپ نے میٹل سے بنایا ہوا ہے اس کو. لیکن اس کے اندر 2 اس کی کائنڈز ہیں. ٹوکن منی is a kind of metallic money and full bodied money is also the kind of metallic money. اب آ جائیے دوسری طرف کیا ہے, دوسری طرف ہے پیپر منی. اب پیپر منی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کس سے بنی ہوئی ہوگی, وہ پیپر سے بنی ہوئی ہوگی, یعنی میڈ آف پیپر. تو پیپر سے بنی ہوئی جو ہوتی ہے وہ میٹیلک منی ہوتی ہے. اب اس میں
जो दो चीज़ें हैं वो हैं कन्वर्टेबल और इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। अब इस चीज़ को समझने के लिए कुछ बातें और समझनी पड़ेंगी आप लोगों को, वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके लिए आपको समझना पड़ेगा क्या भला, वो समझना पड़ेगा नोट इशूइंग मेथड्स। तो जब आप नोट इशूइंग मेथड समझेंगे तो फिर आपको समझ आएगा कि कन्वर्टेबल और इनकन्वर्टेबल पेपर मनी में क्या डिफरेंस है। जैसे नोट इशूइंग मेथड्स जो है वो फॉर एग्जांपल दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं फिक्स्ड फिडुशियरी सिस्टम और दूसरे को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। तो ये दो इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं जिनकी बेस पर सेंट्रल बैंक जो है वो नोट को इशू करता है। अच्छा, इन नोट इशूइंग मेथड्स को भी ये नोट इशूइंग मेथड समझने के लिए क्यों समझना जरूरी है, ताकि हम लोग कन्वर्टेबल और इनकन्वर्टेबल पेपर मनी को समझ सकें। तो ये दो मेथड्स समझना हमें जरूरी होगा। लेकिन उससे अब फिर इसमें भी एक चीज, इन मेथड्स को समझने से भी पहले दो बातें और समझनी पड़ेंगी। वो क्या है? तो वो है दो बातें और हैं। पहला है, एक को हम कहते हैं सॉफ्ट करेंसी और दूसरे को हम कहते हैं हार्ड करेंसी। तो जो हार्ड करेंसी है उसका क्या मतलब है? हार्ड करेंसी का मतलब है कि it has the general acceptability in the world। यानी दुनिया में जिसकी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी हो वो हार्ड करेंसीज कहलाती हैं। और दूसरी तरफ जो सॉफ्ट करेंसी होती है, सॉफ्ट करेंसी क्या होती है? जो कि जाहिर सी बात है इसका उलट होगी कि इट डजंट हैव अ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी और नो और लेस general acceptability in the world। तो दुनिया के अंदर उस करेंसी की या तो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है या कम है, उनको सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। तो हार्ड करेंसीज कौन कौन सी होती हैं? हार्ड करेंसीज दुनिया में जो हैं वो हैं जनाब कौन कौन सी? एक तो है यूएस डॉलर, नंबर 1 यूएस डॉलर जो है वो हार्ड करेंसी। नंबर 2 यूके या ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। तो पाउंड स्टर्लिंग भी आप लोगों ने पढ़ा। उसके बाद है नंबर 3 यूरो। तो यूरो भी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। नंबर 4 जो है वो है जापानीज यन। तो जापानीज यन, तो यन 4 और नंबर 5 जो है वो है गोल्ड। तो ये दुनिया में इनको कहते हैं हार्ड करेंसीज। तो ये हार्ड करेंसीज दुनिया में हर जगह एक्सेप्टेबल है। दुनिया में हर जगह आप इसको ले जाएं तो वो इसको कबूल करेंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं होगी उन लोगों के लिए। ठीक है ना जी?
سمجھ گئے یہ ساری باتیں؟ اچھا اب یہ ہے کہ اس بات کو سمجھیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر ڈالر ہے یا پاؤنڈ سٹرلنگ ہے یا یورو ہے یا ین ہے یا گولڈ ہے تو آپ دنیا میں کسی کو بھی دیں گے جا کے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا. مطلب آپ یہاں سے فلائی کریں اور چائنا چلے جائیں اور انہیں ڈالر دیں تو وہ ایکسیپٹ کر لیں گے. اسی طریقے سے آپ یہاں سے اڑیں اور آپ انڈیا چلے جائیں, انہیں بھی ان میں سے پانچوں میں سے کوئی بھی چیز دیں تو وہ کوئی انکار نہیں کرے گا اس کو لینے سے. تو دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں, آپ سری لنکا چلے جائیں, آپ سعودیہ چلے جائیں, آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں, کینیڈا چلے جائیں, تو آپ کو یہ پانچوں کنٹریز پانچوں جو کرنسیز ہیں یہ ان کو لوگ قبول کریں گے. تو ہارڈ کرنسی کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بلکہ آپ لوگوں نے وہ ایک مووی دیکھی ہوگی انڈیا کی, تو اس میں بھی اس کا کانسیپٹ وہ دیتے ہیں. اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. وہ شاہ رخ خان کی مووی ہے, کرشمہ کپور بھی ہے اس کے اندر. تو اس میں وہ ایک سین آتا ہے, میں وہ سین سناتا ہوں آپ لوگوں کو. اس میں وہ شاہ رخ خان وہ کرشمہ کپور شاہ رخ خان سے کہتی ہے کہ مجھے ادھر سے نکالو, کہ ادھر وہ اصل میں وہ کینیڈا سے آئے ہوتے ہیں تو اس کے جو ان لاز ہوتے ہیں وہ ان کو باہر نہیں جانے دیتے, تو واپس یعنی کینیڈا نہیں جانے دیتے. تو وہ بھاگ کے آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے یہاں سے نکالو. تو وہ شاہ رخ خان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے. تو وہ اسے ڈالر دیتی ہے. تو جب وہ ڈالر اس کو دیتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے یہ ڈالر ہے. وہ پھر کہتا ہے ڈالر کیا ہوتا ہے؟ تو اس وقت وہ پھر ہارڈ کرنسی کی ڈیفینیشن دیتی ہے اس کو, اور وہ ساتھ ایکسچینج ریٹ بتاتی ہے. تو وہ بتاتی ہے کہ یہ ان کی زبان میں وہ جاری ہوتی ہے کہ یہ ڈالر ہے اور یہ بڑی شکتی شالی کرنسی ہے اور یہ دنیا میں ہر جگہ چلے گا, اس طرح بولتی ہے. تو اس کا مطلب شکتی شالی مینس پاورفل ہے, اور ہر جگہ چلے گا مطلب جنرل ایکسیپٹیبلٹی ہے, دنیا میں ہر بندہ اس کو قبول کر لیتا ہے. اور پھر وہ ایکسچینج ریٹ بتاتی ہے انڈین جو بھی ہوتا ہے کہ یہ ایک ڈالر جو ہے وہ 43 روپیز کا ہے, یہ جو بھی اس کا ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے اس وقت مجھے ابھی یاد نہیں ہے, مووی بھی مجھے نام اس کا یاد نہیں آ رہا. تو وہ بہرحال اس میں وہ ہارڈ کرنسی کی ڈیفینیشن بتاتے ہیں. تو یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی آپ کو ہارڈ کرنسی کیا ہوتی ہیں. ہارڈ کرنسی کا مطلب ہے جنرل ایکسیپٹیبلٹی جو ہے جس کی دنیا میں ہوگی وہ ہارڈ کرنسی کہلائے گی. ٹھیک ہے نا جی. تو دوسری طرف جو ہماری کرنسی ہے تو شکتی مووی تھی یا پتہ نہیں کیا مووی ہے, ٹھیک ہے نا. اب مووی کا نام مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, یہ وسیم نے مجھے بتایا ہے کہ شکتی مووی ہے, شاید شکتی مووی ہی ہو, نانا پٹیکر بھی ہوتا ہے اس میں. بہرحال وہ آپ کو اس لیے میں نے بتایا کہ آپ کو ذرا یاد آئے کہ مجھے اس سین میں سے مجھے کیا پتا چلا, ہارڈ کرنسی کی ڈیفینیشن جب اس نے بتائی تو مجھے وہ یاد رہ گئی. اچھا پھر سافٹ کرنسی کیا ہوتی ہے؟ سافٹ کرنسی وہ ہے جس کی جنرل ایکسیپٹیبلٹی ورلڈ میں نہیں ہے. جیسے پاکستان کی کرنسی ہے تو وہ سافٹ کرنسی ہے, تو آپ پاکستان کی کرنسی لے جائیں کسی بھی ملک میں تو کوئی بھی نہیں لے گا. ٹھیک ہے نا. تو جب وہ آپ سے نہیں لے گا تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ سافٹ کرنسی میں آ جاتی ہے, اس کی جنرل ایکسیپٹیبلٹی ورلڈ میں نہیں ہے. اچھا دوسری چیز ذرا وسیم دیکھیے گا, جب یہ ڈسکنیکٹ ہو تو مجھے میسج لازمی کر دیجیے گا تاکہ پھر دوبارہ کنیکٹ ہو جائیں ہم لوگ. اچھا تو اس میں سافٹ کرنسی سمجھ آ گیا آپ کو. تو جیسے انڈیا کی کرنسی ہے وہ بھی سافٹ کرنسی ہے, باقی ان پانچوں کے علاوہ جو بھی ہیں وہ ساری سافٹ کرنسی ہیں. اچھا اب یہ میں نے سمجھا دیا آپ کو. اب واپس آ جائیے, ہم نوٹ ایشوئنگ میتھڈس پڑھتے ہیں. نوٹ ایشوئنگ میتھڈس پڑھ کے ایکچولی ہم لوگوں نے ادھر آنا ہے پیپر منی کی جو دو کائنڈز ہیں کنورٹیبل اور انکنورٹیبل سمجھنے کے لیے یہ ساری چیزیں سمجھ رہے ہیں. تو نوٹ ایشوئنگ میتھڈس کے اندر پہلا جو میتھڈ ہے
وہ ہے فکسڈ فیڈیشری سسٹم، اور دوسرا جو میتھڈ ہے وہ پرپورشنل ریزرو سسٹم ہے. پاکستان میں یہ ہے، پاکستان اس سسٹم کے تحت نوٹ چھاپتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے جناب کہ اس میں ایک پارلیمنٹ جیسے ہوتی ہے ہمارے پاس، تو پارلیمنٹ جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ کیا کرنا ہے. پاکستان میں جو سارے نوٹ چھپتے ہیں اس کے پیچھے ایک ریزرو رکھا جاتا ہے. اور ریزرو میں کیا رکھا جاتا ہے پاکستان میں؟ جو ریزرو میں نوٹ رکھے جاتے ہیں یا کرنسیز رکھی جاتی ہیں وہ ہارڈ کرنسیز رکھے جاتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ ریزرو میں کیا رکھا جاتا ہے؟ ہارڈ کرنسیز رکھی جاتی ہیں. اس لیے میں نے ہارڈ کرنسی کا کانسیپٹ دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان میں 100 روپے کا نوٹ چھپا ہے، نوٹ آف 100 روپیز، تو اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ 30 روپے کا جو ہے وہ ڈالر رکھے جائیں، یا 30 روپے کا گولڈ رکھا جائے، یا 30 روپے کا جاپنیز ین رکھا جائے، جتنا بھی آتا ہے. تو گولڈ رکھیں گے یا ین، ان میں سے پانچوں میں سے کوئی ایک چیز رکھی جائے گی. تو یہ بن جاتا ہے پرپورشنل ریزرو. یہ پرپورشن ویری کرتا ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں. کچھ لوگ 40 روپیز مطلب کچھ 40 رکھتے ہیں، کچھ 50 رکھتے ہیں، کچھ 30 رکھتے ہیں، کچھ 35 رکھتے ہیں. تو یہ پرپورشن ویری کرتا رہتا ہے. اور پاکستان میں بھی یہ ویری کرتا رہتا ہے ڈپینڈنگ اپون کہ کتنا رکھنا ہے انہوں نے. یہ اتھارٹیز خود ڈیسائیڈ کر لیتی ہیں اویلیبلٹی آن دی ہارڈ کرنسیز. جتنی آپ کے پاس ہارڈ کرنسیز اویلیبل ہوں اس کے مطابق پھر وہ ڈٹرمن کر لیتی ہیں کہ آپ نے کتنا رکھنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرپورشنل ریزرو سسٹم کے اندر ہر نوٹ جو ہوتا ہے وہ بیک ہوتا ہے کس سے؟ ہر نوٹ کے بیک پر یہ ہارڈ کرنسیز رکھی جاتی ہیں اور وہ بیک ہوتا ہے اس کے اندر. بغیر اس کے نہیں 1 روپیہ بھی پرنٹ جو ہے وہ نہیں کیا جاتا. اچھا، دوسری طرف فکس فیڈیشری سسٹم ہے. تو فکسڈ فیڈیشری کہتے ہیں لمٹ کو. فکس فیڈیشری کسے کہتے ہیں؟ لمٹ کو. تو فکس فیڈیشری سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک فکسڈ لمٹ کر دی جاتی ہے اس ملک کی پارلیمنٹ کی طرف سے. جو پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ اس ملک کے قانون بنانے والے ادارے کو کہتے ہیں جو قانون بناتے ہیں. تو پارلیمنٹ نے فرض کر لیجئے کہ اگر پاکستان میں یہ ہے تو نہیں، تو اس میں کیا ہوگا کہ اس میں ایک لمٹ دے دیں گے. جیسے فار ایگزامپل 2 کروڑ روپیہ ہے، وہ کہتے ہیں 2 کروڑ روپے تک آپ جو ہے وہ نوٹ چھاپ لیں وداؤٹ ہیونگ اینی ہارڈ کرنسی. ہارڈ کرنسی کو رکھے بغیر آپ 2 کروڑ روپے چھاپ لیں. لیکن 2 کروڑ کے بعد اگر 1 روپے بھی چھپے گا تو وہ 100% بیک ہوگا ہارڈ کرنسی کے ساتھ. 100% مینس کہ ادھر تو ہم نے 30 روپے کا گولڈ رکھا تھا نا، ادھر 100 کا ہے تو 100 کا ہی گولڈ رکھنا پڑے گا. اگر 200 روپے چھاپ رہے ہو تو 200 روپے کا ہی گولڈ رکھنا پڑے گا، یا ڈالر رکھنے پڑیں گے، یا ان میں سے پانچوں میں سے کوئی بھی رکھنا پڑے گا. تو فکس فیڈیشری کے اندر ایک لمٹ پہلے فکس کر دی جاتی ہے. اس لمٹ تک جو ہے وہ آپ ہارڈ کرنسی کے بغیر نوٹ چھاپتے ہیں، اور اس لمٹ کو کراس کرنے کے بعد 1 روپیہ بھی یا 1 یونٹ بھی اگر آپ پرنٹ کرتے ہیں تو وہ 100% بیک ہوتا ہے ہارڈ کرنسی سے. ہمارے ملک میں یہ سسٹم نہیں ہے. ہمارے ملک میں یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہر نوٹ بیک ہوتا ہے، اور وہ ایک پرپورشن کے ساتھ اس ہارڈ کرنسی کا ایک پرپورشن رکھا جاتا ہے جو کہ 30 35 40 50 تک ویری کرتا رہتا ہے. تو ہر نوٹ ہمارا بیک ہوتا ہے اس کے اندر. اچھا، اب یہاں پر یہ دونوں میتھڈ سمجھ آ گیا آپ کو. اگر آپ لوگوں کو اگر آپ کے پاس نوٹ ہو تو آپ ذرا دیکھیے گا. جیسے سب سے پہلے یہاں پہ لکھا ہوتا ہے بینک دولت پاکستان. تو یہ دوسرے نمبر پہ لکھا ہوتا ہے 100 روپیہ، اور پھر لکھا ہوتا ہے حاملے حاضہ کو مطالبہ پر
ادا کرے گا. اور پھر لکھا ہوتا ہے حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا. اور پھر اس کے اندر کیا لکھا ہوتا ہے, پھر اس کے اندر نیچے اگر آپ ذرا دیکھ لیں تو یہاں پہ گورنر کے سائن ہوتے ہیں, یہ سائن کوئی ہوتے ہیں, ان کا نام بھی لکھا ہوتا ہے. تو یہ اس میں ذرا دیکھیں کیا مطلب, اس کا کیا مطلب ہے. تو بینک دولت پاکستان, سب سے پہلے آتا ہے نوٹ ایشوئنگ اتھارٹی, جنہوں نے نوٹ کو ایشو کیا ہے. تو نوٹ ایشوئنگ اتھارٹی آتی ہے پہلے, پھر ڈینومینیشن آتی ہے. ڈینومینیشن کا مطلب ہوتا ہے مالیت, کہ کتنی مالیت کا نوٹ چھپ رہا ہے. تو پہلے نوٹ ایشوئنگ اتھارٹی, کس نے نوٹ ایشو کیا, پھر کس مالیت کا نوٹ ایشو کیا, اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ اصل میں ایک ایگریمنٹ ہے آپ کا اور بینک کا, کہ انہوں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ اس میں یہ دیکھیں, اس میں لکھا ہے حامل. حامل کسے کہتے ہیں, حامل کہتے ہیں بیرر کو. بیرر کون ہوتا ہے, who holds, یعنی who hold this note, جس کے ہاتھ میں یہ نوٹ ہے اسے کہتے ہیں ہولڈر. ہولڈر, جس کے پاس یہ نوٹ ہے وہ ہولڈر ہے. ٹھیک ہے نا جی. حاضہ کا مطلب ہوتا ہے یہ جس کے پاس ہوگا, اس کا مطلب ہے یہ نوٹ جس کے پاس ہوگا. یہ حامل حاضہ مینس بیرر who hold this. اور پھر مطالبہ وہ کر دے گا. کیا مطالبہ کرے گا, وہ سینٹرل بینک سے مطالبہ کرے گا کہ جب یہ 100 روپے کا نوٹ چھپا تھا تو اس کی بیک پہ جو آپ نے 100 روپے کا 30 روپے کا گولڈ رکھا تھا وہ دے دیں. کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو 100 روپے کا نوٹ ہے یہ سافٹ کرنسی ہے, لیکن یہ جو گولڈ رکھا ہوا ہے 30 روپے کا وہ ہارڈ کرنسی ہے. تو سینٹرل بینک کہتا ہے کہ آج یہ سینٹرل بینک کہتا ہے کہ یہ تمہارا جو گولڈ ہے یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے, جب تم مانگو گے مطالبہ کرو گے ہم آپ کو دے دیں گے, لیکن فی الحال یہ اپنے پاس کاغذ کا ٹکڑا لے لو. یہ رسید ہے اس چیز کی کہ ہمارے پاس آپ کا اصل اماؤنٹ جو کیا ہے بھلا, جو کہ ہارڈ کرنسی ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے, جو کہ ڈالر کی شکل میں ہے یا پاؤنڈ سٹرلنگ کی شکل میں ہے یا یورو کی شکل میں ہے یا جاپنیز ین کی شکل میں ہے یا گولڈ کی شکل میں ہے, وہ ہمارے پاس موجود ہے. جب تم اس کا مطالبہ کرو گے, مطالبہ کس کا کرنا ہے, مطالبہ کرنا ہے کس کا بھلا, مطالبہ کرنا ہے جناب ہارڈ کرنسی کا. مطالبہ کس کا کرنا ہے, ہارڈ کرنسی کا, کیونکہ جس کو بیک کیا گیا تھا. تو وہ کہتے ہیں جب یہ مانگو گے ہم آپ کو دے دیں گے. حامل حاضہ مینس کہ جس کے ہاتھ میں یہ ہوگا وہ آ کے مطالبہ کرے گا تو ہم اس کو دے دیں گے. اور اس بات کی حکومت پاکستان نے بھی ضمانت دی ہوئی ہے کہ بینک دولت پاکستان جو ہے وہ آپ کو اصل جو چیز ہے وہ ہارڈ کرنسی ہے, وہ جب آپ مطالبہ کریں گے وہ آپ کو دے دے گا. آپ یہ رسید سمجھ کے رکھ لیں, یہ نوٹ ایک رسید ہے اور یہ اس بات کا ایک کانٹریکٹ ہے آپ کا اور بینک کے درمیان کہ آپ کی اصل چیز بینک کے پاس پڑی ہوئی ہے, سینٹرل بینک کے پاس, پاکستان کے سینٹرل بینک کے پاس, اور گورنر نے سائن کر کے آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیا کہ یہ رکھ لو, اس سے خریداری کرو, جب مانگو گے ہارڈ کرنسی دے دیں گے. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نوٹ جو ہے یہ کنورٹیبل ہے کس کے اندر, عام تو آتے ہوتے ہیں لیکن اس میں آج شو نہیں ہو رہا, آج ہی کر رہا ہے ایسا, نارملی ایسا نہیں ہوتا ہے. تو ویسے میں نے انیبل کیا ہوا ہے اس کو, آپ لوگ آ سکتے ہیں, تھوڑا سا اس کو دوبارہ سے ان کر کے دیکھیں. اوکے آ گئے ہیں آپ, ویری گڈ. چلیں اب میرا خیال ہے کہ اس کو چھوڑ کے کام کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. دیٹس گڈ.
تو آپ پلیز اس کو ریکارڈ بھی کر لیجئے گا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. تو ہم لوگ ہارڈ کرنسی سمجھ چکے اور کنورٹیبل پیپر منی میں نے سمجھا دیا. اب آپ لوگوں کے لیے مسئلہ ہے ان کنورٹیبل پیپر منی. تو کنورٹیبل پیپر منی میں دوبارہ بتا دوں کہ جس کے اندر ایشوئنگ اتھارٹی اس چیز کو پرومس کرتی ہے کہ آپ کو جو رقم ہے وہ آپ کا جو نوٹ ہے وہ کنورٹ ہو جائے گا انٹو دا ہارڈ کرنسی. اور ہارڈ کرنسی ہی وہ ہے جس کی دنیا میں جنرل ایکسیپٹیبلٹی ہے. تو اس وجہ سے آپ کے لیے ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں نا میری بات. تو ہارڈ کرنسی جو ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اچھا بہرحال اصل میں میرے تھوڑا دھیان اس طرف جا رہا ہے. تو اب آ جائیں دوسری طرف. دوسری کیا چیز ہے؟ ویٹ اے منٹ، اٹس ناٹ ورکنگ اگین. جسٹ ویٹ 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 اوکے. اچھا اب آ جائیے. ایک اور نوٹ بھی آپ نے پاکستان میں شاید دیکھا ہو، وہ نوٹ بھی میں آپ کو ذرا دکھا دوں دوبارہ سے. وہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا 1 روپے کا نوٹ. اگر نہیں دیکھا تو ان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں، سینٹرل بینک کی پاکستان کی. تو وہ ایسے شروع ہوتا ہے 1 روپیہ اور یہاں پر سیکریٹری مال کے سائن ہوتے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ ہے 1 روپیہ. اب اس میں دیکھیں، اس میں نوٹ ایشوئنگ اتھارٹی کون ہے؟ نوٹ ایشوئنگ اتھارٹی کون ہے؟ اس میں نوٹ ایشوئنگ اتھارٹی خود حکومت پاکستان ہے. اس میں نوٹ ایشوئنگ اتھارٹی حکومت پاکستان نہیں تھی. اس نوٹ کے اندر اس میں بینک دولت پاکستان نوٹ ایشو کر رہا تھا. اس میں حکومت پاکستان ضمانت دے رہی تھی. ادھر ضمانت دینے والا خود نوٹ ایشو کر رہا ہے اور یہ اس کی ڈینومینیشن ہے. تو ڈینومینیشن کا مطلب ہے مالیت. اس کی مالیت 1 روپے ہے اور اس کو کون کر رہا ہے؟ اس کے اوپر سائن کس کے ہیں؟ وہ سیکریٹری مال کے سائن ہے جو حکومت پاکستان کا سیکریٹری ہے، اس نے سائن کیے ہوئے ہیں یہاں پہ. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب آپ دیکھیں، اگر آپ کے پاس فرض کر لیں کہ آپ کے پاس 1 روپے والے نوٹ ہیں اور وہ 1 لاکھ روپے آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے اور 1 روپے والے نوٹ ہیں. اور اب یہ آپ لے کے چلے جائیں کس کے پاس؟ بینک دولت پاکستان کے پاس یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس، جو پاکستان کا سینٹرل بینک ہے. اور انہیں کہیں یہ پکڑیں 1 لاکھ روپے اور روپے والے سارے نوٹ ہیں. تو وہ کہیں گے اس کو لے جاؤ بھائی جہاں سے لے کے آئے. وہ آپ اسے کہیں جی اس کے ہمیں ڈالر دے دیں یا اس کے ہمیں پاؤنڈ دے دیں یا اس کے ہمیں گولڈ دے دیں، تو وہ نہیں دیں گے. کیونکہ وہ کہیں گے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہم نے ایشو ہی نہیں کیا. ایشو کس نے کیا ہے؟ حکومت پاکستان نے. حکومت پاکستان کے پاس جاؤ، وہ آپ کو دیں، کچھ تو دیں، ہم نہیں کچھ دے سکتے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس نوٹ کے اندر کہیں پر بھی کوئی یہ سٹیٹمنٹ نہیں لکھی ہوئی کہ آپ مطالبہ کریں گے اور ہم آپ کو دیں گے کچھ. تو ہم نے یہ ایشو کیا ہے، نہ ہم اس کے اوپر دے سکتے ہیں. اور اگر آپ حکومت پاکستان کے پاس بھی چلے جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں لیں جی 1 روپے والے نوٹ ہیں سارے اور یہ 1 لاکھ روپے اس کا گولڈ ہے، تو وہ بھی نہیں دیں گے آپ کو، کیونکہ انہوں نے بھی کوئی آپ کے ساتھ پرومس نہیں کیا. تو یہ والا جو نوٹ ہے 1 روپے والا، یہ انکنورٹیبل پیپر منی ہے، کیونکہ اس کو آپ کسی بھی ہارڈ کرنسی کے اندر کنورٹ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو باقی نوٹ ہیں جو کہ بینک دولت پاکستان نے ایشو کیے ہوئے ہیں، وہ آپ کنورٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر سب نوٹوں کے اوپر یہ سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے کہ حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا. تو حامل حاضہ کون ہے؟ جو اس نوٹ کو ہولڈ کرتا ہے. حاضہ مینز یہ، حامل مینز جو ہولڈ کرتا ہے، جو اس کو جس کے ہاتھ میں ہے، وہ مطالبہ کرے گا. کس چیز کا مطالبہ کرے گا؟ وہ اصل چیز کا مطالبہ کرے گا. اور اصل چیز کیا ہے؟ وہ ہے ہارڈ کرنسی. ہارڈ کرنسی کیوں اصل چیز ہے؟ کیونکہ اس کی دنیا میں جنرل ایکسیپٹیبلٹی ہے. تو جہاں جو دنیا میں مانی جاتی ہے وہ آپ مطالبہ کر دیں گے. تو یہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا. کیا بھلا کیا سمجھا دیا؟ کنورٹیبل پیپر منی اور انکنورٹیبل پیپر منی میں نے آپ کو سمجھا دیا.
अच्छा, अब इससे आगे चले जाएं तो मेटालिक मनी भी मैंने समझा दिया, उसमें फुल बॉडीड मनी और टोकन मनी होता है कि जो एक्सचेंज उसकी फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू अगर सेम ना हो तो टोकन मनी, और अगर हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मनी के अंदर मैंने आपको ये पहला मनी प्रॉपर, मनी ऑफ अकाउंट बताया, फिर कमोडिटी मनी और रिप्रेजेंटेटिव मनी को मैंने समझाया। तो उसके बाद मैंने आपको इसकी मजीद जो है क्लासिफिकेशन बताई। अब जो है नेक्स्ट देखें वो क्या है, वो ये है कि लीगल टेंडर और ऑप्शनल मनी, लीगल टेंडर एंड ऑप्शनल मनी, ये नेक्स्ट उसकी अंदर चीज आ रही है। लीगल मनी, लीगल मनी एंड ऑप्शनल मनी। अच्छा, ये पेपर बड़ा ही इंटरेस्टिंग पेपर है और ये पेपर बड़ा प्रैक्टिकल पेपर है। यू वुड गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस पेपर। इसको जरा डिटेल के साथ आप लोग भी पढ़िएगा, मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको कुछ इसमें हेल्प आउट कर सकूं। तो बुक भी मैंने बताई हुई है, उस बुक से भी पढ़िएगा। जाहिर सी बात है सारी चीज़ें शायद बुक में अवेलेबल ना भी हों, तो नोट्स मैंने आपको कहे थे वो दस्ता जो है वो बट फोटो स्टेट से मिल जाएगा, वो भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, लीगल टेंडर क्या होता है? जिसको लीगल मनी भी कहते हैं या लीगल टेंडर कहते हैं। तो लीगल टेंडर वो है जो कि बाय लॉ आप जिस मनी को एक्सेप्ट करने के पाबंद हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर ये दोनों नोट जो हैं कौन कौन से, चाहे वो कन्वर्टेबल हैं या इनकन्वर्टेबल हैं, आप इसको कबूल करेंगे। इस नोट को भी, ये कन्वर्टेबल है, ये क्या है, कन्वर्टेबल है, ये इनकन्वर्टेबल है। दोनों कन्वर्टेबल या इनकन्वर्टेबल है, लेकिन ये दोनों लीगल टेंडर हैं। ये दोनों क्या है, ये दोनों ही लीगल टेंडर हैं। तो आप इनको कबूल नहीं करेंगे तो ये जुर्म है। तो ये जुर्म है। आप अगर कहते हैं जी ये 100 रुपए वाला नोट मैं नहीं लेता, तो आपको जेल हो सकती है। 1 रुपए वाला नोट लेने से इनकार करेंगे तो जेल हो सकती है, तो जुर्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लीगल टेंडर, लीगल मनी है और आपको उसको हर सूरत में एक्सेप्ट करना है। यू आर बाउंड टू एक्सेप्ट इट एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट। इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग पाकिस्तानी करेंसी इन पाकिस्तान, इट्स ए क्राइम। तो वो फिर आपको पकड़ के ले जाएंगे। अच्छा, तो लीगल टेंडर समझ आ गया। लीगल मनी या लीगल टेंडर भी फिर दो तरह का होता है। एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर। इसकी दो काइंड्स हैं, एक है लिमिटेड लीगल टेंडर और दूसरा होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अब लीगल है तो जाहिर सी बात है कि आप बाउंड हैं उसको एक्सेप्ट करने के। जैसे पाकिस्तान के तमाम नोट, अब आपको ये समझ आया होगा कि नोट इश्यूइंग अथॉरिटीज एक नहीं होती हैं। नोट इश्यूइंग अथॉरिटी हर मुल्क में दो होती हैं। जैसे आप लोग शायद इंटरमीडिएट में या ग्रेजुएशन में पढ़ के आए होंगे कि पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक को मोनोपली है नोट इशू में। तो मोनोपली नहीं होती, डॉपली होती है। डॉपली मींस कि दो लोग होते हैं, एक होता है उस मुल्क का सेंट्रल बैंक और एक होता है उस मुल्क की गवर्नमेंट। तो कुछ नोट, ज्यादातर नोट जो इशू करते हैं वो सेंट्रल बैंक इशू करता है और कुछ नोट जो है उनकी गवर्नमेंट भी इशू करती है। तो ये नोट इशूइंग अथॉरिटीज दो होती हैं, एक सेंट्रल बैंक और एक गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री। तो वो सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट दोनों ही नोट इशूइंग अथॉरिटीज होती हैं। तो यहाँ पर समझ आ गई बात के नहीं? अच्छा, तो लीगल टेंडर
दोनों ही हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ नोट हो या वो सेंट्रल बैंक ने नोट इशू किया हो, दोनों ही लीगल टेंडर या लीगल मनी कहलाते हैं। अच्छा, इसमें लेकिन एक चीज है कि कुछ कुछ लीगल मनी लिमिटेड है, कुछ अनलिमिटेड है। जैसे जो लिमिटेड लीगल टेंडर है वो आप एक हद तक एक्सेप्ट करने के पाबंद हैं। जैसे 25 पैसा है, 50 पैसा है, 1 रुपया है, 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 5 रुपए का सिक्का है, तो आप उसको एक हद तक एक्सेप्ट करने के पाबंद हैं। जैसे 25 रुपए तक या 50 रुपए तक अगर कोई आपको सिक्के देता है, कॉइन्स देता है, तो वो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने फर्ज करें किसी शख्स से 1000 रुपए लेना हो तो वो सारे 1000 के ही आपको कॉइन देना शुरू कर दे, तो आप उसको कह सकते हैं कि नहीं, ये लीगल तो है लेकिन लिमिटेड लीगल है, मैं 50 रुपए से ज्यादा ये सिक्के नहीं लूंगा या 25 रुपए से ज्यादा सिक्के मैं नहीं लूंगा। बात समझ आ गई कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि वो लिमिटेड लीगल टेंडर है, आप इनकार कर सकते हैं कि नहीं, इतने सिक्के नहीं मैं लूंगा। तो लेकिन जो अनलिमिटेड लीगल टेंडर हैं वो सारे पेपर मनी है। जैसे 10 रुपए का नोट है, 100 रुपए का है, 50 रुपए का है, 1000 का है, 500 का है, 5000 का है, वो सारे अनलिमिटेड लीगल टेंडर हैं। वो आप किसी भी अमाउंट में कोई आपको देता है तो आप लेने के पाबंद हैं। हाँ, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे 100 वाले नोट दे दें या 5000 वाले नोट दे दें, तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सारे 500 वाले दे दें तो आप उसको कुछ नहीं कह सकते आप, क्योंकि वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। वो जितनी अमाउंट है आपकी, उसको जिस भी उसमें डिनोमिनेशन में देगा आपको कबूल करना पड़ेगा। तो ये लीगल टेंडर का मतलब है लीगल करेंसी जो उस मुल्क में मनी प्रॉपर भी होती है और उसको एक्सेप्ट करना आपकी कानूनी तौर पर जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ है एक और करेंसी जिसे हम ऑप्शनल मनी कहते हैं। ऑप्शनल मनी में नाम से पता चल रहा है कि आपकी मर्जी है, आप एक्सेप्ट करें या ना करें। नोबडी कैन फोर्स यू टू एक्सेप्ट इट। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी बैंक का चेक है आपके पास, तो वो चेक मैं देता हूँ आपको, वो आप एक्सेप्ट कर लें तो आपकी मेहरबानी है, नहीं करते तो आप इनकार भी कर सकते हैं। आप कहते हैं मैं चेक नहीं लेता, आप मुझे करेंसी में पेमेंट करें, कैश दें मुझे, तो वो ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल मनी जो है वो एक्चुअली आपकी बैंक मनी है, जो कि बैंक के चेक होते हैं। इसको बैंक मनी भी कहते हैं, इसको ऑप्शनल मनी भी कहते हैं, इसको क्रेडिट मनी भी कहते हैं, क्योंकि ये आपकी मर्जी है, आप किसी भी बैंक का चेक एक्सेप्ट करें या ना करें, तो ये ऑप्शनल मनी कहलाता है। ठीक हो गया जी? तो ये जो मेन इसमें प्रॉब्लमेटिक चीजें थी वो मैंने अब आपको बता दी। अब आपने इसमें से सारा जाके ये क्लासिफिकेशन ऑफ मनी मजीद पढ़ना है, इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ने हैं और फिर मेरे साथ डिस्कस करना है क्या होता है। अच्छा, इसमें जो एक चीज आखिरी है इसी के अंदर, वो है मतलब फिर इसके बाद मेटालिक मनी है, उसके बाद क्रेडिट मनी आ जाता है। तो क्रेडिट मनी का उसको बैंक मनी भी कहते हैं, डिपॉजिट मनी भी कहते हैं, ऑप्शनल मनी भी कहते हैं। मैंने अभी आपको समझाया, तो उसमें कुछ चीजें हैं जो समझने वाली हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। बाकी कोई ऐसा इतना प्रॉब्लमेटिक चीजें नहीं है जो आपको ना समझ आए। तो उसमें है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं। तो क्रेडिट मनी होती है जो एतबार पे चल रही होती है, जिसको आप एक दूसरे पे ट्रस्ट करके आप ले रहे होते हैं। तो ये किस शक्ल में होती है? ये चेक्स की शक्ल में होती है, ये ड्राफ्ट की शक्ल में होती है। बैंक के जो चेक होते हैं, ड्राफ्ट होते हैं, तो ये इसको हम डिपॉजिट मनी है। जो भी बैंकों के अंदर अकाउंट्स हैं आपके, वो सारे क्रेडिट मनी है या डिपॉजिट मनी है, तमाम अकाउंट्स जो बैंकों में होते हैं। अच्छा, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें आपको मैं समझा दूं। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं? उसमें पहला होता है बुक क्रेडिट।
बुक क्रेडिट जो है वो आप लोगों ने आम तौर पर जिसे आप फॉर एग्जांपल अगर देहातों में रहते हैं या मोहल्लों में रहते हैं तो लोग एक शॉप से जाके चीजें खरीद लाते हैं और उसको कहते हैं खाते में लिख लेना। ये खाता जिसे कहते हैं ना उर्दू में, ये वो है जिसमें वो लिख लेता है दुकानदार कि इसने इतने साबुन ले गए, इतने चाय ले गए, इतनी दाल ले गए, चीनी ले गए, तो वो महीने के बाद आप जाते हैं और उसकी पेमेंट कर आते हैं, तो दैट इज बुक क्रेडिट। तो क्रेडिट का मतलब एतबार पे उसने आपको दे दिया, तो वो खाते में लिखता रहा और फिर उसके बाद जब वो आपने पेमेंट कर दी तो वहां से उसने उसको काट दिया, तो उसे बुक क्रेडिट कहते हैं। नंबर 2 जो है वो है प्रोमिसरी नोट। नंबर 2 क्या है? प्रोमिसरी नोट। तो ये प्रॉमिस से है, प्रोमिसरी नोट ये रिटन प्रॉमिस होता है किसके ऊपर? स्टैम्प पेपर के ऊपर, जिसपे स्टैम्प लगी हुई होती है, जिसे लोग स्टाम्प पेपर भी बोलते हैं, तो दैट इज स्टैम्प पेपर। उस पे आप एक प्रॉमिस लिखते हैं और आप वादा करते हैं कि इतनी अमाउंट मैं इस टाइम में पे कर दूंगा, तो उसे प्रोमिसरी नोट कहते हैं। तो ये भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट है। यानी क्रेडिट का वैसे मतलब होता है कर्ज, क्रेडिट का मतलब होता है लोन, तो ये लोन के इंस्ट्रूमेंट है। क्रेडिट का क्या मतलब होता है? लोन या डेट जिसे कहते हैं, इसमें बी साइलेंट होता है, डेप्ट नहीं बोलते, डेट बोलते हैं, डी ई, ये बी साइलेंट है, डेट बोलते हैं। तो क्रेडिट, लोन, डेट, इन सब का मतलब क्या है? इनका मतलब कर्ज है। तो कर्ज लेने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उन्हें क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं या क्रेडिट मनी कहते हैं। तो ये दो समझ आ गए। नंबर 3 जो है उसको हम कहते हैं चेक्स। चेक्स, CHEQUES, चेक्स है। तो आप ये चेक्स का लफ्ज ये भी लिख सकते हैं, लेकिन अमेरिकन जो है वो चेक ऐसे भी लिख देते हैं, तो ये दोनों ठीक है। ये यूके वाले लिखते हैं चेक की स्पेलिंग इस तरह से, CHEQUES, चेक्स, और ये चेक्स की स्पेलिंग CHEC के चेक, ये यूएसए वाले लिखते हैं, दोनों ही ठीक है। अब चेक क्या होता है? चेक ये होता है कि ये जब आप किसी भी बैंक में जाते हैं तो आपका एक अकाउंट ओपन होता है और उस अकाउंट के ओपन होने के साथ ही वो आपको बताते हैं कि ये आपके पैसे, अगर फॉर एग्जांपल आपने जमा करवाने हैं तो आप किसी बैंक में जाके अकाउंट ओपन कर लें, और वो अकाउंट जब आपका ओपन हो जाता है तो उसके बाद आप क्या करते हैं? वो आप कहते हैं जब मैंने पैसे निकलवाने तो वो कैसे निकलवाऊंगा? तो वो कहते हैं आपके पास दो ऑप्शंस हैं या दो चीजें हैं जिसके थ्रू आप बैंक से पैसे वापस ले सकते हैं या विथड्रॉ करवा सकते हैं। वो कैसे होता है? वो एक तरीका तो है क्या कहते हैं इसको, कि आप चेक बुक ले लें। दूसरा तरीका ये होता है कि आप क्या करें, आप एटीएम कार्ड ले लें, एटीएम के थ्रू आप क्या करें, विड्रॉ करवा लें। तो ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपने चेक्स को विड्रॉ करवाते हैं, अपने अमाउंट को विड्रॉ करवाते हैं। तो दो तरीकों से आप विड्रॉ करवा सकते हैं। तो असल में चेक क्या है? चेक, अगर आप बैंक के पास जाएं और जाके जबानी कहें कि मेरे पैसे वापस करें, मेरे 10,000 रुपये मुझे चाहिए, तो वो कहेंगे नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, आप एक हमें रिटर्न है वो दे दें ऑर्डर, तो उस पे हम आपको आपके पैसे वापस कर देंगे। तो चेक क्या होता है? चेक जो है वो एक ऑर्डर होता है, रिटर्न ऑर्डर होता है किसकी तरफ से? बाय द डिपॉजिटर। डिपॉजिटर मीन जिसने डिपॉजिट करवाया है, जिसने पैसा जमा करवाया है। डिपॉजिट कहते हैं जमा करवाना। तो डिपॉजिटर ने जमा करवाया और फिर वही आपको एक ऑर्डर करता है, बैंक को ऑर्डर करता है कि मुझे इतनी अमाउंट वापस दे दें उसमें से। तो चेक इज एन ऑर्डर बाय द डिपॉजिटर टू द बैंक फॉर पेइंग द अमाउंट स्टेटेड इन द चेक। तो वो
ایک آرڈر ہوگا, ریٹرن آرڈر ہوگا ڈپازیٹر کی طرف سے. کس کو آرڈر ہوگا؟ یہ آرڈر ہوگا جی بینک کو کہ آپ یہ پے کریں اور اتنی اماؤنٹ مجھے واپس کر دیں اس میں سے. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ ہے چیک. اب اس میں مزید جو سمجھنے والی چیز ہے وہ ہے چیک کی کائنڈس. جیسے آپ لوگوں نے چیک دیکھا ہو تو اس میں چیک کیسا ہوتا ہے. چیک میں یہاں پہ فار ایگزامپل لکھا ہوتا ہے ABL, اس کا برانچ کوڈ لکھا ہوتا ہے یہاں پہ فار ایگزامپل 0579 برانچ کوڈ ہے. یہاں پہ ڈیٹ ہوتا ہے, یہاں پہ چیک نمبر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. یہاں پہ ڈیٹ ہوتا ہے, یہاں پہ لکھا ہوتا ہے پے, اور یہ ایسے ہوتا ہے خالی لائن ہوتی ہے, اور اس کے بعد لکھا ہوتا ہے اور بیئرر, اور یہاں پہ لکھا ہوتا ہے, اگر یہ ڈسکنیکٹ ہو تو مجھے بتانا ہے, روپیز, اور یہاں پہ ایک ڈبہ سا بنا ہوتا ہے اور ایک لائن لگی ہوتی ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا جی. اور یہ اس طریقے سے یہ یہاں پہ پھر مزید اس کے بندے کا نام آ رہا ہوتا ہے علی فار ایگزامپل, اور اس کے بعد اس کا کوئی نمبر شمبر ہوتا ہے, اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں یہاں پہ. اب آپ یہ آپ کے پاس چیک کا آ گیا. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں آپ کیا کرتے ہیں, ڈیٹ ڈالتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ڈیٹ ڈالتے ہیں 10/10/2020 اور یہاں پے لکھا ہوا ہے. اب آپ اس کے اندر کیا کریں گے, اس کے اندر آپ بینک کو یہ آرڈر دینے جا رہے ہیں اور اب بینک کو آپ کہہ رہے ہیں پے کریں, تو وہ پوچھتا ہے کس کو پے کریں, تو آپ لکھتے ہیں سیلف. سیلف مینس کہ مجھے ہی پے کر دیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ سیلف. اور آپ دیکھیں اس کے اندر ایک چیز چھپی ہوئی ہے چیک کے اندر کہ پے اور بیرر. تو اور بیرر کا مطلب سیلف اور بیرر. اس کا مطلب یہ ہے کہ بینک کو پتا چل گیا کہ میں نے یہ اماؤنٹ پے کرنی ہے, سیلف کو کرنی ہے یا بیرر کو کرنی ہے. سیلف مینس کہ میں خود کہتا ہوں مجھے پے کریں, اور اگر خود کو نہیں پے کرنا تو پھر میں یہاں پہ فار ایگزامپل لکھتا ہوں کہ پے مسٹر عامر حسین. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی یہ بیرر چیک ہے کیوں, اور میں لکھتا ہوں کہ اس کو 10,000 دے دیں, 10,000, اور ادھر میں لکھتا ہوں اونلی روپیز. پہلے لکھا ہوا ہے تو اس لیے مجھے روپیز دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا, روپیز پہلے لکھا ہوا ہے, مجھے دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں یہاں پہ 10,000 روپے لکھا اور میں نے سائن کر دیے. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ اب کیا ہوگا, یہ بینک اب پابند ہے کس کو دینے کا, دو لوگوں کو, یہ عامر حسین کو یا بیرر کو. اس کو بیرر چیک کہتے ہیں. اب فار ایگزامپل یہ چیک اٹھا لیتا ہے وسیم, تو وسیم کیا کہلائے گا, وسیم کہلائے گا بیرر یعنی ہولڈر آف دس چیک. اور بینک کے پاس وہ چلا جاتا ہے تو بینک اس کو پیمنٹ کر دے گا 10,000 روپے کی, کیونکہ بینک کے پاس آپشن ہے کہ یا تو عامر حسین کو دے گا یا بیرر کو دے گا. تو وہ کہتا ہے میں نے بیرر کو دے دیا. جو بھی اب بیرر ہو سکتا ہے عامر حسین ہی ہو, اگر فرض کریں یہ گم نہیں ہوتا بلکہ عامر حسین کے پاس ہی رہتا ہے تو عامر حسین ہی بیرر ہے, وہی ہولڈر ہے اس کا. تو یہ بیرر چیک ہے. سمجھ آ گیا آپ کو؟ لیکن یہ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ گم ہو جائے تو فوری بینک کو بتانا چاہیے, کیونکہ بینک اس کی پیمنٹ کا وہ نہیں ہوتا, ذمہ دار نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں وہ بیرر جو چھپا ہوا ہے خود ہی بینک نے چھاپ کے دیا ہوتا ہے, تو لوگوں کو پتا بھی نہیں, تو وہ خود ہی چھپا ہوا ہے. تو اس میں بینک پابند نہیں ہے اس چیز کا کہ آپ کہیں گے کس کو دے دیا, آپ کہیں گے, وہ کہے گا جی عامر حسین کو دینے تھے یا بیرر کو, ہم نے بیرر کو دے دیے, جو بھی یہ لے کے آیا اس کو دے دیے. اچھا فرض کریں کہ کیا ہوتا ہے, یہاں پر آپ کیا کرتے ہیں, یہاں پہ بیرر تو لکھا ہوتا ہے, میں نے ابھی آپ کو بتایا. اب آپ کیا کرتے ہیں, اب آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر بیرر کا لفظ کاٹ دیتے ہیں, ایسے کاٹ دیتے ہیں, اور یہاں پہ لکھ دیتے ہیں آرڈر.
جب یہ آرڈر لکھ دیں گے تو اس چیک کو کہتے ہیں آرڈر چیک. اب آرڈر چیک کا مطلب یہ ہے کہ آپ بائی آرڈر بینک سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پیمنٹ عامر حسین کو کرنی ہے اور یہاں پہ آپ اس کا CNIC بھی لکھ دیتے ہیں. تو اب اگر بینک اب بینک آپ سے پوچھے گا کہ ہاں جی کون ہے جی عامر حسین, تو آپ اپنا CNIC دکھائیں گے تو تب آپ کو پیمنٹ ہوگی. اور اس پیمنٹ کا بینک ذمہ دار ہے. یعنی اس کے اندر اگر بینک نے عامر حسین کو پیمنٹ نہ کی تو کسی اور کو کر دی تو وہ بینک کے کھاتے میں جائے گی. بینک کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا. جو آرڈر چیک ہوتا ہے بینک اس کی ویریفیکیشن کر کے پھر آپ کو پیمنٹ دیتا ہے, ایسے پیمنٹ وہ نہیں دیتا اس کے اندر. تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں آرڈر چیک. تو آرڈر چیک کے اندر بینک آپ کو شناخت کر کے پیمنٹ کرے گا. ٹھیک ہو گیا جی. تیسرا جو چیک ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کراس چیک. کراس چیک میں یہ ہوتا ہے جناب کہ کراس چیک کیا ہوتا ہے, یہ میں دوبارہ سے بیرر بنا دوں اس کو, تو یہ بیرر ہے. تو کراس چیک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ادھر اس کی لیفٹ ٹاپ کارنر پہ 2 لائنیں لگا دیتے ہیں ایسے. جب یہ 2 لائنیں لگا دیتے ہیں تو اسے کراس چیک کہتے ہیں. اس کی ڈائریکٹ پیمنٹ نہیں ہوتی, سمجھ رہے ہیں. اب یہ عامر حسین کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا. اب یہ عامر حسین کو جب یہ مل جائے گا نا یہ والا چیک, اور وہ اپنے بینک میں جا کے اس کو پیمنٹ ڈائریکٹ نہیں لے سکتا, وہ اس کو جمع کروا دے گا ڈپازٹ سلپ کے ذریعے, اور بینک اس کے اکاؤنٹ میں عامر حسین کے یہ پیسے ٹرانسفر کرے گا. اور اگر عامر حسین کو یہ 10,000 چاہیے تو وہ اپنا چیک بک لے کے وہاں سے اس کو وڈرا کروائے گا یا اپنے ATM کے ذریعے کروائے گا. اس کی ڈائریکٹ پیمنٹ نہیں ہوتی. تو اس کے اوپر جب آپ لیفٹ ٹاپ کارنر پہ 2 لائنیں لگا دیتے ہیں تو اس کو کراس چیک کہتے ہیں. اس کے اندر آپ لکھ بھی سکتے ہیں کہ پیز اکاؤنٹ اونلی یا پھر اینڈ کمپنی. تو بہت سارے ہیں لفظ, کوئی 13-14 قسم کے کراسنگ ہے, لیکن آپ کو اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سمپلی 2 لائنیں بھی لگا دیں گے تو وہ کراس چیک ہو جاتا ہے. اس کی ڈائریکٹ پیمنٹ نہیں ہوا کرتی, اور یہ سیف موڈ ہوتا ہے جس میں آپ اس کے اکاؤنٹ میں ہی وہ پیسہ جمع ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ یہ 3 چیک آپ کو سمجھ آ گئے. اس کے بعد چوتھا جو چیک ہوتا ہے اسے ٹریولرز چیک کہتے ہیں. ٹریولر چیک یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک شہر سے دوسرے شہر موو کرنا ہے یا ایک ملک سے دوسرے ملک موو کرنا ہے تو آپ اتنی اماؤنٹ کا ایک بینک سے جا کے ٹریولر چیک بنوا لیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے 10 لاکھ روپے لے کے جانا ہے لاہور, تو آپ بینک میں جاتے ہیں, انہیں کہتے ہیں ٹریولر چیک بنا دیں. وہ 10 لاکھ روپے کا ایک آپ کو چھپا ہوا ہوتا ہے وہ چیک دے دیں گے اور اس کی ایک فیس لے لیں گے, اور آپ کو بینک اگلا بتا دیں گے لاہور میں. وہاں جائیں گے آپ, وہ ٹریولر چیک دکھائیں گے, وہ آپ کو وہاں سے 10 لاکھ روپے دے دیں گے. تو اسے ٹریولر چیک کہتے ہیں. اس کے بعد اگلی چیز ہوتی ہے بینک ڈرافٹ. تو بینک ڈرافٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ چوتھی, یہ میں نے آپ کو 3 چیزیں سمجھا دی, اور چیک سمجھایا, اور چیک کی کائنڈز بھی سمجھا دی. اور اب میں آپ کو اگلی چیز سمجھا رہا ہوں, بینک ڈرافٹ. یہ سارے آپ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ انسٹرومنٹس آف کریڈٹ پڑھ رہے ہیں. تو بینک ڈرافٹ کیا ہوتا ہے؟ بینک ڈرافٹ کے اندر اگر کوئی ایشو ہوا تو مجھے میسج لازمی کر دیجیے گا, ٹھیک ہے؟ اور اگر میسج پہ بھی میں رسپونڈ نہ کروں تو کال کر دیجیے گا تاکہ وہ میرے سمجھ میں رہے, کیونکہ اس وقت میں فل اسکرین شیئر کر رہا ہوں تو مجھے ادھر سے میسج نہیں آ رہے کوئی بھی. تو بینک ڈرافٹ کیا ہوتا ہے؟ بینک ڈرافٹ ایک بینک سے دوسرے بینک کو ایک آرڈر ہوتا ہے کہ جناب یہ آپ اماؤنٹ جو ہے وہ پے کر دیں. یعنی بینک ڈرافٹ از این آرڈر آف اے بینک ٹو سم ادر بینک to pay the amount of the draft to the person mentioned in the draft. تو وہ آپ نے اس کو پے کر دیتے ہیں اس کے اندر. یعنی ایک بینک کا دوسرے بینک کے نام ایک آرڈر ہوتا ہے کہ یہ پے کر دیں, اور اگر یہی ود ان دی سٹی ہو تو اسے ہم پے آرڈر کہتے ہیں. اسی ڈرافٹ کو کیا کہتے ہیں؟ پے آرڈر. یعنی ملتان کے اندر ہی اگر آپ پیسے کسی کو دینا چاہ رہے ہیں تو آپ پے آرڈر بنوا کے اسے دے دیں, تو اس بینک ڈرافٹ کو پے آرڈر کہتے ہیں. اس کے بعد پانچویں جو چیز ہے وہ اسے ہم کہتے ہیں کریڈٹ کارڈ.
اب یہ کریڈٹ کارڈ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ایک کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے, ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جسے ہم, یہ ویسے ہی بتا رہا ہوں, ڈیبٹ کارڈ بھی ہوتا ہے. کریڈٹ کارڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اکثر آتے ہیں بینک والے کہ کریڈٹ کارڈ بنوا لیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کریڈٹ کا مطلب قرضہ, وہ آپ کو قرضہ دینا چاہتے ہیں, تو وہ آپ کو کہتے ہیں یہ قرضہ لے لیں اور اس کے بدلے میں یعنی 10,000 روپے پر منتھ آپ کو وہ کریڈٹ دیتے ہیں یا 50,000 روپے پر منتھ کریڈٹ دیتے ہیں, اور وہ ایک کارڈ دے دیتے ہیں آپ کو کہ یہ لیں, اس سے آپ 50,000 روپے پر منتھ نکلوا سکتے ہیں اور پھر ہمیں پے کر دیجیے گا. تو بس یہ اس کو کریڈٹ کارڈ کہتے ہیں. سمجھ گئے بات؟ تو کریڈٹ کارڈ مینس ایسا کارڈ جو کہ لون آپ کو ملتا ہے اس کو نکلوانے کے لیے, اس کو ودرا کروانے کے لیے جو آپ کو ایک کارڈ دیا جاتا ہے اسے کریڈٹ کارڈ کہتے ہیں. ڈیبٹ کارڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے پیسے بینک میں پڑے ہوتے ہیں اور اس کو آپ ودرا جب کرواتے ہیں تو اس اے ٹی ایم کارڈ کو کہتے ہیں ڈیبٹ کارڈ. یعنی جسے آپ اے ٹی ایم کارڈ دو طرح کے ہوتے ہیں, یہ ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے, یہ کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے. ڈیبٹ کارڈ آپ کے اپنے پیسے ہیں جو کہ نکلوانے ہیں تو آپ کو بینک دے گا یا چیک بک دے گا. کریڈٹ کارڈ آپ کے پیسے نہیں ہے, وہ بینک آپ کو قرضہ دیتا ہے اور آپ کو ایک کارڈ دے دیتا ہے, اس کے بدلے میں آپ کو پیسے نکلوا لیتے ہیں, اس کو آپ کریڈٹ کارڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ دونوں جو ہیں یہ منی اس میں آتے ہیں, کس میں آتے ہیں, کریڈٹ منی کی یہ انسٹرومنٹس ہیں. لیکن ایکچولی جو کریڈٹ منی ہوتی ہے نا وہ نیئر منی ہوتی ہے. نیئر منی مینس کہ ایکچوئل منی نہیں ہوتی وہ, بٹ یہ نیئر ٹو منی ہوتی ہے. میننگ دیٹ کہ اگر آپ کا کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کہیں پہ گم ہو جاتا ہے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کی منی گم ہو گئی ہے, کیونکہ کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ آر دی سورسز ٹو withdraw دا منی رادر دین منی. یہ خود بذات خود منی نہیں ہے, لیکن یہ منی کو withdraw کرانے کے سورس ہیں. یعنی آپ اے ٹی ایم کارڈ اے ٹی ایم میں ڈالتے ہیں, اس آٹومیٹک ٹیلر مشین کہتے ہیں اے ٹی ایم کو, آٹومیٹک ٹیلر مشین. تو آٹومیٹک ٹیلر مشین میں ڈالتے ہیں تو آپ کے پاس کرنسی آتی ہے, جو کرنسی آتی ہے وہ منی ہے. تو یہ withdrawal آف منی کا ایک ذریعہ ہے, withdraw میں نکلوانے کا ایک ذریعہ ہے, یہ خود منی نہیں ہے, اس لیے اس کو نیرو منی, اپنا نیئر منی کہتے ہیں. اور آخری چیز جو اس کے اندر ہے وہ ہے بل آف ایکسچینج. بل آف ایکسچینج. آپ بل آف ایکسچینج کو بھی سمجھیے, 6 اس کے انسٹرومنٹ, 6 میں سمجھا رہا ہوں بل آف ایکسچینج کسے کہتے ہیں. تو بل آف ایکسچینج میں جناب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ فار ایگزامپل ایک میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں اور آپ دوائیاں لیتے ہیں تو آپ کو ایک بل دیتے ہیں, اسی کو بل آف ایکسچینج کہتے ہیں. کیونکہ ایکسچینج کیا ہوتا ہے, آپ نے اس بل کو دیکھا اور آپ نے ساتھ ہی پیمنٹ کر دی, تو وہ جو بل آپ کے پاس ہے دیٹ از اے بل آف ایکسچینج. لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا ہے, آپ نے ایک چیز خریدی, انہوں نے آپ کو بل دیا, وہ اس کو کمپنی کا نام لکھا ہوتا ہے اور اس میڈیکل سٹور کا نام لکھا ہوتا ہے یا جو بھی کمپنی اس کا نام لکھا ہوتا ہے, اور آپ کا نام لکھتے ہیں کہ یہ فلاں بندے نے یہ چیز خریدی, لکھتے ہیں نا نام, آپ کا نام بتائیے جی کس, وہ بل بناتے ہیں پورا. تو بعض اوقات وہ بل دیکھ کے آپ کہتے ہیں نہیں میں اس کی پیمنٹ جو ہے وہ 3 ماہ بعد کروں گا, تو اسے ہم کہتے ہیں ٹائم بل آف ایکسچینج, جس میں آپ ٹائم لے لیں پیمنٹ کرنے کے لیے. اگر آپ فوری پیمنٹ کر دیں تو اسے ہم کہتے ہیں سائٹ بل آف ایکسچینج. سائٹ کہتے ہیں دیکھنا, SIGHT, سائٹ. تو سائٹ بل آف ایکسچینج یہ ہوتا ہے کہ جو ہی اس نے بل دیا آپ نے وہ بل دیکھ کے پیمنٹ کر دی, تو وہ سائٹ بل آف ایکسچینج. لیکن اگر ٹائم بل آف ایکسچینج ہوگا تو اس میں آپ ٹائم آپ لے لیں گے اور وہ اس پہ آپ اس کے اوپر آپ لکھ دیں گے کہ میں اس کی پیمنٹ 3 ماہ بعد کروں گا, تو وہ کمپنی وہ بل آف ایکسچینج اپنے پاس رکھ لیتی ہے. 3 ماہ بعد وہ آپ سے رابطہ کرتی ہے کہ جی یہ آپ کے پیسے رہتے ہیں, وہ آپ پھر دیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا جی, تو یہ بل آف ایکسچینج کہلاتا ہے. اچھا, اب اس میں بل آف ایکسچینج میں چھوٹی سی سٹوری ایک اور بھی سمجھ لیجئے کہ نارملی بل آف ایکسچینج میں ٹائم ان لوگوں کو, بل آف ایکسچینج پہ میں بات کر رہا تھا کہ نارملی جو بل آف ایکسچینج ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی ورتھ سمجھتے ہیں اور پھر ان کو موقع دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ بعد میں پیمنٹ کر دیجیے گا. لیکن آپ فرض کریں اس میں 2-3 چیزیں اور سمجھ لیجئے بل آف ایکسچینج کے اندر ہی, کہ جیسے ایک کمپنی ہے, فار ایگزامپل ایک کمپنی ہے
اور اس کمپنی کا نام XYZ کمپنی ہے. تو XYZ کمپنی کیا کرتی ہے, اس نے ایک بل بنایا اور میرے نام بنایا. اس نے کہا جی یہ ڈاکٹر رمضان, اور اس کی ڈیٹ ڈال دی اس نے کہ اپنا 2/10/2020, اور یہ میں نے کوئی ایک مشین خریدی جو کہ فار ایگزامپل 2 لاکھ روپے کی ہے. تو میں نے یہ بل انہوں نے مجھے دے دیا. اب میں نے لکھ دیا کہ آئی ووڈ پے آفٹر 1 month, ہے نا, آفٹر 1 month, اور میں نے یہاں پہ سائن کر دیے. تو اب وہ یہ بل اپنے پاس رکھ لیں گے جنہوں نے یہ مجھے دیا ہے. ٹھیک 1 مہینے بعد وہ مجھے رابطہ کریں گے اور مجھے کہیں گے جی یہ لیں جی آپ اپنی پیمنٹ کریں, اور میں پیمنٹ کر دوں گا. ظاہر سی بات ہے, پہلا تو یہ مسئلہ ہے. تو یہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے یہ اب اعتبار پہ انہوں نے رکھ لیا, کریڈٹ ہو گیا, مطلب مجھے قرضہ مل گیا. ایک اصل میں 2 لاکھ روپے کا قرضہ مل گیا نا مجھے. چیز مشین تو میں نے لے لی اور 2 لاکھ روپے میں نے پے نہیں کیا. میں نے کہا جی 1 ماہ بعد میں پے کروں گا. اچھا, اب اگر فرض کریں اس XYZ کمپنی کو اس 1 ماہ سے پہلے قرضے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ کیا کرے گی, وہ اپنے بینک کے پاس چلے جائے گی. XYZ کمپنی اپنے بینک کے پاس جائے گی اور انہیں کہے گی یہ بل آف ایکسچینج ہے میرے پاس, اس کی مجھے 1 ماہ بعد پیمنٹ ہونی ہے, آپ مجھے یہ پیسے دے دیں. تو وہ اس کے اوپر کچھ مائنر سی اماؤنٹ کاٹ کے تو وہ آپ کو وہ اس XYZ کمپنی کو پیسے دے دے گی اور وہ کمپنی اپنے پیسے یوز کرے گی. 1 مہینے بعد نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ 2 لاکھ روپے ہے تو وہ 2,000 روپے اس پہ بینک کاٹ کے نا تو وہ اس کو 1,98,000 روپے دے دے. 2,000 روپے انہوں نے سمجھ لیں کہ اپنا بینیفٹ لے کے رکھ لیا اپنے پاس. تو اسے کہتے ہیں ڈسکاؤنٹنگ دا بل آف ایکسچینج. ڈسکاؤنٹنگ دا بل آف ایکسچینج, تو ڈسکاؤنٹ ہو گیا اور 2,000 روپے بینک نے لے لیا اور 1,98,000 کس کو مل گیا, XYZ کمپنی کو مل گیا. اب وہ 1 مہینے بعد وہ بینک XYZ سے رابطہ کرے گا, انہیں کہے گا یہ لیں جی آپ کا بل آف ایکسچینج, ہمارے 2 لاکھ روپے واپس کریں. وہ واپس کرے گی کمپنی, اور وہ XYZ کمپنی اب میرے سے رابطہ کرے گی مہینے بعد اور کہیں گے جی یہ پیسے دیں, میں ان کو واپس کر دوں. ٹھیک ہے, تو یہ بات کلیئر ہوگی. میں نے واپس XYZ کمپنی کو کرنے ہیں, XYZ کمپنی نے بینک کو دینے ہوتے ہیں. آپ فرض کریں وہ جو بینک ہے جس کے پاس یہ گیا تھا وہ HBL تھا, انہوں نے جا کے HBL سے یہ والا بل آف ایکسچینج لیا اور انہوں نے اس کو پیسے دے دیے. آپ فرض کریں اس HBL کو پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور وہ چونکہ یہ والا پھر بل آف ایکسچینج تو HBL کے پاس چلا جائے گا, تو HBL کو اگر پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو وہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے پاس چلا جائے گا اور انہیں کہے گا جی یہ XYZ کمپنی کے پاس ایک بل آف ایکسچینج تھا, اس کی بیس پہ مجھے واپس پیسے چاہیے. تو SBP اس کو ری ڈسکاؤنٹ کرے گا, اس پہ کچھ مطلب سود کاٹ کے انٹرسٹ کاٹ کے وہ اس کو قرضہ دے دے گا دوبارہ. تو یہ سمجھ آئی بات. اب 1 مہینے بعد SBP اس کو واپس کرے گا کہ جی آپ ہمارا پیسہ واپس کریں, تو وہ HBL اس کو واپس کرے گا پیسہ اور یہ وہ بل آف ایکسچینج اس کو دے دے گا دوبارہ. HBL وہ بل آف ایکسچینج لے کے کس کو دے گا, XYZ کو دے دے گا کہ جی یہ میرا پیسہ واپس کریں. تو XYZ اس کو پیسے واپس کر دے گا, پیسہ واپس, اور XYZ پھر میرے سے رابطہ کرے گا اور میں اس کو واپس کروں گا. تو یہ اگر تو یہ معاملات بینک اور XYZ کمپنی کے درمیان ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈسکاؤنٹ ریٹ, تو وہ ڈسکاؤنٹ کر کے اس کو پیسے واپس کر دیتے ہیں. اور اگر یہ ایک بینک سے سینٹرل بینک کے درمیان یہی چیز شروع ہو جائے تو اس میں ری ڈسکاؤنٹ شروع ہو جاتی ہے, تو دوبارہ سے وہ ری ڈسکاؤنٹ کر کے وہ اس کو دے دیتا ہے.